در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام اسلام کی روشنی لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نام ہی اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کے دلوں کو نور اسلام سے جگمگا دے، اسلام کی روشنی ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ بہت خوبصورت ٹاپکس لے کر کوشش کرتے ہیں کہ حاضر ہوں اور ہم سب اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی طرف آئیں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے، ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی حوض کوثر پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو پہچان لیں گے اور یقیناً اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں درود پاک میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر کی بات چل رہی ہے، ایک شعر بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں۔ اے کاش نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں بھی جام کوثر پینا نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج موضوع کون سا ہے اور کس موضوع پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں؟ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، ماہ رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس مہینے میں یہ عمل بہت خصوصی طور پہ کرنے والا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں بالخصوص یہ عمل بہت زیادہ کیا کرتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے ضرور عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے کہ حضور آپ اس رقم سے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ اچھا، اسی دوران جب وہ شخص مکہ چلا گیا تو وہاں لوگوں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کو مشکل ہونے لگی۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان 10,000 درہموں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے رفقا نے کہا، حضور اس بندے نے تو آپ کو پیسے گھر خریدنے کے لیے دیے تھے اور آپ نے لوگوں میں اس رقم کا آٹا خرید کر بانٹ دیا۔ تو آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں میں نے جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب جب وہ شخص لوٹا تو اس نے کہا کہ حضور میرا گھر کہاں ہے، میں نے آپ کو رقم دی تھی۔ تو حضرت حبیب عجمی فرماتے کہ میں نے محلات، نہروں اور جنگلات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے بتائیے، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں تمہارے لیے خرید لیا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا، لڑائی جھگڑا نہ کیا بلکہ خوش ہو گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں کہ جو رقم میں نے انہیں دی تھی دنیا میں گھر خریدنے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ ان کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت حبیب عجمی سے لکھوا لو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ وہ شخص حضرت حبیب عجمی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، ایسا کیجئے مجھے اس کی کوئی دستاویز دے دیجئے، کوئی لکھ کر دے دیجئے۔ حضرت حبیب عجمی نے قلم اور کاغذ لیا اور کیا لکھا؟ آپ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمان کو یعنی ضمانت کو پورا کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے کیا کیا، وصیت کر دی کہ جب انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا۔ اس کا انتقال بھی ہو گیا، قبر میں یہ جو رکا تھا یہ ساتھ ڈال دیا گیا۔
دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے ناظرین، تو اب ایک اور پیپر اس شخص کی قبر پر رکھا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حبیب اجمی کے لیے اس مکان سے براعت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ یہ مکتوب جب حضرت حبیب اجمی کو دکھایا گیا، آپ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا، زاروں کے تار روتے رہے اور فرمایا یہ میرے لیے بھی براعت نامہ ہے، اللہ نے میری بات کو پورا کر دیا۔ اللہ نے گویا ان کا مان جو ہے، ان کا جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، مگر اس واقعے میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے، رب کریم اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات خرچ کرتے وقت، راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے جا رہے ہیں، میں کیسے دے دوں؟ مال جب بندے سے دور ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ جا نہیں رہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں اور اس دن مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور یہ وعدے رب نے کیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی شاندار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال کا لطف و کرم ہے کہ بندہ بھی اس کا، بندے کا مال بھی اس کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اگر اس کی راہ میں خرچ کریں تو اسے قرض فرماتا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ قرض کیوں لایا گیا یہاں پر، تو اس کا بہت خوبصورت جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ لون دیتے وقت، قرض دیتے وقت یقین رکھتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس آئیں گے، بالکل اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا یہ یقین رکھے یہ رقم میری ہے اور مجھے انشاءاللہ آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملے گی۔ دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج یہی میرا موضوع ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقے کی برکتیں۔ آج بہت ساری ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے، اپنے اوپر جو فریضہ ہے مال کا وہ ادا نہیں کر رہے، خرچ کرنے میں بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں سر پر منڈلا رہی ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، بالخصوص زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، میل اگر مال میں مل گیا تو مال میلا کر دے گا، اور میل کو آپ نے دور کر دیا تو باقی مال کو ستھرا کر دے گا۔ اور اس کے فضائل، اس کے کمالات پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسی جناب یہ جو ہے وہ برکتیں ہیں اس کی۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت ملک الموت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور اس شخص کو گھور کر دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کے اس رفیق نے کہا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا حضور مجھے حکم ملا ہے کہ 3 دن بعد اس کی روح قبض ہو جائے گی، اس کی زندگی میں 3 دن رہ گئے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو نہ بتایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص زندہ سلامت آپ کے پاس پھر آیا، 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملک الموت سے آپ نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 3 دن باقی ہیں اور موت کا وقت تو مقرر ہے، یہ کیسے ڈیلے ہو گیا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ میں مقررہ وقت پر روح قبض کرنے پہنچا، لیکن اس شخص نے 20 درہم ایک فقیر کو، ایک غریب کو اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے ہر درہم کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، گویا اس کی عمر 20 سال بڑھا دی گئی۔ اور یہ احادیث کا مضمون ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ لاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ میرا یہ ایک خرچ کرنا میرے لیے کتنی ساری برکتیں لائے گا، مگر انسان
بعض اوقات لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر خرچ کرنے میں کنجوسی سے، بخل سے کام لیتا ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا ناظرین، سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل کنجوس ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ سے دور، بندوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ذرا سوچیں۔ ہم ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اس وقت جتنا چاہے خرچ ہو جائے، مگر راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اول تو خرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو جو مال ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کپڑے بچ جائیں، پھٹ جائیں، چپل پرانے ہو جائیں، کھانا ہمارے گھر میں بچ جائے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا ہے۔ اپنے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں کیا؟ اپنی ذات پر یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں؟ غور کیجئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت گھٹیا مال، اللہ ہی نے تو دیا ہے مجھے اور آپ کو، پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دل کھول کر اچھے طریقے سے اوپن ہارٹڈلی خرچ ہونا چاہیے۔ بلکہ سچی بات یہ ناظرین، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نا، اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آئے، صدقہ دینے کا موقع آئے، سچ بتاؤں بندہ خرچ بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا۔ جو میرے پاس مانگنے آیا ہے وہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا۔ تو اب سوچئے ناظرین کہ ہم تو صدقہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں صدقہ لینے والا نہیں۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، لیکن پھر بھی دل پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مال ہی اللہ کا۔ اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی ہے نا، یہ کمال کی آیت ہے، یہ قرض ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا۔ ہم یہ تو چاہتے نا ہمارا مال سیکیور ہو جائے، اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اٹ مینز واٹ ایور، جو بھی ہم اسپینڈ کر رہے ہیں راہ خدا میں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں، وہ جمع ہو رہا ہے کہاں کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن ہم پریشان ہوں گے، ہمیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور یہ خرچ کیا ہوا کام آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، بی سی بھی کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، برے وقتوں میں کام آئیں گے۔ یہ وہی گویا مدنی کمیٹی ہے، یہ آخرت کی کمیٹی ہے۔ اچھا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو کر، آپ نوٹ کر لیجئے، جتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں نا ناظرین اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر تو ہم سب کا ایمان ہے نا، یقین ہے نا، نبی پاک تو جو فرمائے وہ حق ہے۔ مگر اس حدیث کو جو میں اب سنانے جا رہا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچ لیجئے، نبی پاک قسم اٹھا رہے تو ڈیفینیٹلی اٹس فائنل ناؤ کہ جب بھی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ مال میں اضافہ ہی ہونا ہے، کم نہیں ہونا۔ بس وہ دل چاہیے، بے دلی کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ کہ یار زکوٰۃ فرض ہو گئی اب تو دینی ہی پڑے گی، یہ نہیں ہے۔ مائنڈ سیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خوبصورت، نہایت خوبصورت حدیث پاک، یقین کریں میں نے جتنی بار اس حدیث کو پڑھا ہے، جتنی بار بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی تو اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس میں سے کیا بچا؟ بکری کاٹ کر ڈسٹریبیوٹ کیا، بانٹا۔ سنیے گا ناظرین، حدیث کا مضمون ہے کہ اے عائشہ کیا بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، یعنی بکری کے کاندھے کا گوشت بچا ہے، باقی سب بانٹ دیا ہے، تو حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی کندھے کا گوشت جو بچ گیا نا،
اس کے سوا جو تم نے بانٹا ہے نا اصل وہی بچا ہے. بات سمجھ آئی ناظرین؟ یعنی جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا ہے, جو لوگوں کو دے دیا ہے وہی تو ہمارے لیے بچا ہے نا آخرت کے لیے. بات ہے سمجھ کی, ہم سمجھتے جو میرے پاس ہے وہ بچ گیا ہے, نہیں, جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے وہ بچ گیا ہے. جو اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا, کسی غریب کی مدد کی, کسی رشتہ دار کی مدد کی, اللہ کے نام پر کوئی نیکی کا کام کیا, زکوٰۃ دی, صدقہ دیا, خیرات دی, یہ بچ رہا ہے, یہ جمع ہو رہا ہے, اور اس امین, اس کریم کے دربار میں جمع ہو رہا ہے جو امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا. اللہ کریم ہے, ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے, اور وہ ضرور اچھی نیت سے کیے گئے صدقے کا ثواب اپنے دربار سے بیش بہا عطا فرمائے گا, ہماری امیجینیشن سے زیادہ عطا فرمائے گا. آگے سنیے حدیث پاک, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے, یہ بھوکے کے لیے سحری کے برابر ہے. ایک کھجور بھی صدقہ کرے نا اس کا بھی اجر ہے, اور یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا صدقہ ہے. اصل میں ایک اور بڑا مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں جب بھی اس طرح کی صدقہ اور خیرات کی, سخاوت کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو سمجھیں گے کہ یہ امیروں کا کام ہے, غریب آدمی کیا کرے, ہمارا کام تو لینا ہے, مانگنا ہے, دینا تو نہیں ہے. یہ بڑا مسکنسیپشن ہے. یاد رکھیے ناظرین, صدقہ تھوڑا بھی ہونا اللہ اسے بھی پسند فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں, کوانٹٹی نہیں, کوالٹی. ایک حدیث پاک سے یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا. صحابہ کرام نے عرض کی, حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں, ایک شخص تھا جس کے پاس لاکھوں درہم تھے, اس نے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, اور ایک دوسرا شخص تھا جس کے پاس 1 ہی تھا, اس نے وہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. بتائیے نا بڑا سخی کون ہے؟ جی ناظرین آپ سے پوچھ رہا ہوں, 1 درہم دینے والا یا لاکھ درہم دینے والا, 1 روپیہ صدقہ کرنے والا یا لاکھ صدقہ کرنے والا؟ اس کے پاس لاکھوں میں سے اس نے لاکھ دیا تھا, اس کے پاس تو تھا ہی 1, اس نے وہی صدقہ کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں. اگر صدق کے دل کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے مگر اللہ کی رضا مقصود ہو, اللہ سے لو لگی ہوئی ہو, خوش دلی کے ساتھ ہو, کیا معلوم اللہ اس کے بدلے جنت کے خزانے عطا فرما دے. تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں, یہ اللہ سے کاروبار ہے. میں ایک اور مشورہ دینا چاہتا ہوں, جو پریشان ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, جو کسی ڈیفیکلٹی میں ہیں, قرضے میں ہیں, آپ زیادہ صدقہ کیجئے. آپ کہیں گے جناب پیسے ہی تھوڑے ہیں کہاں سے صدقہ کروں, جو ہیں اس میں سے حصہ نکال کر کیجئے. یہ اللہ سے کاروبار ہے, یہ انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر واپس ملے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بار بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی, میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, میرا جبہ, میرا کرتا لے جاؤ, جا کے بازار میں بیچ دو. سوچئے, میرے وہ بھائی غور سے سنیں, میری وہ بہنیں غور سے سنیں کہ جن کے گھر میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے تو شکوے, شکایات, واویلا نہیں, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. گھبرائیں نا, صبر کریں, اللہ والوں پر امتحان آتا ہے. بی بی فاطمہ ہیں, خاتون جنت ہیں, میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں, مگر آپ کہتی ہیں کہ اے علی کھانے کو کچھ نہیں, میرے کپڑے لے جاؤ, یہ بیچ کر کچھ اناج لے آؤ. حسنین بھوکے ہیں, مولا علی بازار میں جاتے ہیں, 6 درہم کا ایک جو لباس ہے وہ بیچتے ہیں. ابھی آٹا لینے, اناج لینے دکان پر جاتے ہیں تو ایک فقیر آ کر عرض کرتا ہے کہ اے علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ لاکھوں روپے تصویریں کھنچوا کر دینا سخاوت نہیں, دل دیکھا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. مولا علی کے پاس 6 ہی درہم تھے, بچے گھر پہ بھوکے ہیں. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہی 6 درہم اٹھائے فقیر کو دے دیے. نتھنگ ایلس, کچھ نہیں ہے. اب تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک اعرابی آ کر کہتا ہے اے ابو الحسن, اے علی اونٹنی خریدو گے؟ تو آپ نے کہا پیسے تو نہیں میرے پاس. کہا بعد میں دے دینا. مولا علی نے سوال کیا کتنے کی دیں گے؟ کہا 100 درہم کی. 100 درہم میں خرید لی. تھوڑا آگے گئے تو ایک اور اعرابی ملا, کہا اے ابو الحسن یہ اونٹنی بیچیں گے؟ آپ نے کہا ہاں. تو اس نے سوال کیا کتنے کی لی ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے 100 کی لی ہے. ایگزیکٹلی وہی ریٹ بتا دیا جس پہ خریدی تھی. بہت سارے کاروباری مجھے سن رہے ہیں, آج ایک بڑا عجیب سا جھوٹ کا کانسیپٹ ہے کہ میری تو خرید ہی اتنے کی ہے. جب مارکیٹ میں جائیں کہیں بھائی پیسے کم کر دو تو بندہ کہتے نہیں میں نے تو 100 روپے کی خریدی, آپ کو کیسے 90 روپے کی دے دوں. لیکن مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آیا کہ جس کی 100 روپے کی خرید ہے تھوڑی کوشش کرو تو 80 روپے میں دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے 100 کی خریدی ہے.
تو وہ عرابی کہتا ہے اے علی 160 کی دو گے؟ آپ نے کہا جی بالکل دیں گے. 160 درہم لے لیے. تھوڑا آگے گئے تو وہی پہلے اونٹنی بیچنے والا عرابی آیا, کہا علی اونٹنی کہاں گئی؟ کہا بیچ دی. کہا میرے پیسے مجھے دے دیں. مولا علی نے 100 اس کو دے دیے. اناج بھی خریدا, خوشی خوشی گھر گئے. تو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں اے علی میرا لباس 60 درہم کا بک گیا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں نے اللہ سے سودا کیا, اللہ سے کاروبار کیا, میں نے 6 درہم راہ خدا میں خرچ کی, اللہ نے 60 درہم عطا فرما دیے. 1:10 ملٹیپلائی ہو کر مل گئے. یہ توکل, یہ صدقے کا شوق, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ, اللہ کرے کہ ہمیں نصیب ہو جائے. یہاں تو لوگ رقم خرچ بھی کرتے ہیں, پھر جتلاتے بھی ہیں, پھر لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. ایسا نہ کریں, خرچ کریں مگر اللہ کی رضا کے لیے کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, پھر دیکھیں اس کا اجر کتنا ہے. احسان نہ جتائیں. رقم دے کر جو احسان جتاتے ہیں نا ناظرین, وہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں, وہ اپنی نیکی بھی برباد کر رہے ہیں. صدقہ بھی کیا اور جتا کر دل بھی توڑ دیا. ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ ہی بیکار ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال صدقے کے بے شمار فضائل ہیں. کوشش کیا کرے رب روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہیں. انشاءاللہ اتنا کام آئے گا, اتنی خوشی نصیب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک اور حدیث پاک سبحان اللہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی. صدقہ برائیوں کو یوں مٹا دیتا ہے, کوتاہیوں کو مٹا دیتا ہے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ بلا اترتی ہے, انسان کے اوپر بلا اتر رہی ہوتی ہے, جب وہ صدقہ دیتا ہے نا تو صدقہ بلا کو روک دیتا ہے, انٹرسیپٹ کر دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں, بلائیں, ناگہانی آفتیں ہم سے دور رہیں, بیماریاں اچانک نہ ہو جائیں, خیرات صدقہ کرتے رہا کرو. کسی غریب کا علاج اس نیت سے کرا دو کہ اللہ مجھے بیماریوں سے بچائے. کسی غریب کو اس لیے کھانا کھلا دو کہ اللہ مجھے بھوک سے بچائے. کسی کا قرض اس نیت سے اتار دو کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچائے. بڑا کریم ہے وہ, بندوں پر مدد کرنے والوں کی خوب مدد فرماتا ہے. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور زکوٰۃ پوری ادا کریں. ورنہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مال کا یوں سمجھیے عذاب, اسی مال کو عذاب بنا دیتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال برکت والا ہو, رحمت والا ہو, تو صدقہ, خیرات اور بالخصوص زکوٰۃ جو ہے وہ پوری ادا کیا کریں. ناظرین ایک اور خوبصورت بات, کہاں کہاں فضیلت کیسی کیسی بیان ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی جو مسلمان صدقہ خیرات کرتے ہیں قیامت کے دن یہی صدقہ شیڈو بن جائے گا, سایہ بن جائے گا ان کے سروں پر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کی گرمی سے محفوظ رہیں تو صدقہ و خیرات دیں. اب صدقہ دیں کس کو, زکوٰۃ دیں کس کو؟ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے مصارف پتہ ہونے چاہیے کہ کدھر کدھر میں زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتا ہوں. وہ علم حاصل کیجیے. اور اس کے ساتھ فرسٹ آف آل حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا. جی ہاں, بعض لوگ غیروں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے پریشان ہوتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے اللہ عز و جل کل بروز قیامت ان لوگوں پر نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹتے رہیں اور اپنے پریشان ہوں. تو اپنوں کا خیال, انشاءاللہ اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دیں گے نا ناظرین تو ڈبل ثواب ملنا ہے. ایک صدقے کا ثواب, ایک صلہ رحمی کا ثواب, اس کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا ثواب, یعنی گویا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے. تو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو, مستحق رشتہ داروں کو دیجئے, پھر جہاں بہتر سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. مگر خرچ کرنے والوں کو رب پسند کرتا ہے, روکنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ پوری دے دی, گن گن کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اب اگلے سال آنا. ایسا نہ کریں. روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ بے گنے دے رہا ہے, انکاؤنٹیبل دے رہا ہے, ہماری ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے, تو ہم خرچ کرنے میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ویسے تو ایسے جواد, ایسے سخی کہ جب کوئی آتا عطا فرماتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آگے آپ لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. لیکن جب رمضان آتا نا تو یہ احادیث کا مضمون ہے کہ میرے آقا کا دریائے سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ چلتا تھا, ہر سائل کو عطا فرماتے.
تو رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، اپنے ملازمین میں سے دیکھ لیجئے، اگر کوئی پریشان ہے اس کو تھوڑا دے دیجئے تاکہ اس کی افطاری اچھی ہو جائے، وہ اپنے بچوں کی عید اچھی بنا لے، اپنے لیے کچھ خریدے تو اپنے کسی غریب رشتہ دار کے لیے بھی خرید لیں۔ اس طرح خوشیاں بانٹتے رہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں لاتے رہیں اور ماہ رمضان کی حقیقی خوشی پاتے رہیں۔ اللہ کریم اس مہینے میں اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جس کا نام ہے بہار رمضان۔ نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ ناظرین، بہار رمضان سیگمنٹ میں آج ہم کچھ سحری اور کچھ افطاری کے بارے میں سنیں گے۔ یہ دونوں اوقات بڑے کمال کے ہیں اور بڑی برکتوں کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم و شان نعمت بھی عطا فرمائی اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ سحری میں بھی ڈھیروں ثواب عطا فرما دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب آج میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ تو یاد رہے، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ افسوس کرنا چاہیے کہ نبی پاک کی ایک عظیم سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دوپہر کے وقت آرام یعنی کیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نبی پاک ایک اور جگہ فرماتے، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں اس سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، نمبر 2 سحری کھانے والا، اور نمبر 3 مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ تو سبحان اللہ، روزہ کے افطار اور سحری کے وقت کھانے پینے کا حساب بھی نہیں ہے اور اس کو برکت والا بھی کھانا فرمایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سحری کے وقت حضرت انس بن مالک سے فرمایا، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ کھجور کے ساتھ سحری کرنا یہ سنت ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے ساتھ سحری کرنے کی ترغیب دی، فرمایا نعم السحور التمر، یعنی کھجور بہترین سحری ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کھجور مومن کی کیا ہی اچھی سحری ہے۔ تو چلے لگے ہاتھوں، افطار میں تو ہم کھجور کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے 1 3 5 طاق عدد کے طور پر سحری میں بھی کھجور کھا لیا کریں۔ اور آج میں آپ کو بڑی ایمان افروز ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ سحری کی اجازت ملی کیسے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے محنتی شخص تھے۔ اچھا، اسلام میں پہلے جو ہے وہ اگر کوئی سو جائے نا تو پھر اٹھنے کے بعد اسے سحری کی اجازت نہیں تھی، یاد رکھیے گا۔ انسان اگر رات کو سو جائے تو اب اٹھنے کے بعد وہ سحری نہیں کر سکتا۔ تو ایک دن بحالت روزہ وہ زمین میں دن بھر کام کر کے اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں، آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ تو چنانچہ کھائے پیے بغیر دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ اب آپ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ پھر قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی، آئیے وہ آیت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا جائز قرار دے دیا گیا ہے۔
اسلام میں کیا شاندار ہمارے لیے آسائشیں اور آسانیاں ہیں۔ تو ناظرین، یہ بھی پتہ چلا کہ سحری کے لیے ڈٹ کر کھانا ضروری نہیں ہے، کھجور کے ذریعے بھی سحری ہو سکتی ہے، مگر سحری کرنا چاہیے کہ یہ برکت والا کھانا اور سنت ہے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم پتہ چلی کہ جب صبح صادق ہو جائے، اب اذان کا انتظار نہیں ہوگا، اذان دیر سے ہو یا نہ ہی ہو، ہم نے اپنا روزہ جو ہے وہ وقت پر بند کر لینا ہے، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے اذان نہیں ہوتی، اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو امید ہے اس بات کا خیال رکھیں گے۔ تو سحری کی کیا بات ہے، سنت کی نیت سے اس کو آپ کھائیے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ افطار کے بارے میں بھی ایک شرعی مسئلہ سن لیجئے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ روزہ افطار کرنا کن چیزوں سے سنت ہے، تو جواب یہ ہے کہ کھجور، اور وہ نہ ہو تو چھہارا، اور ورنہ پانی۔ اور افطار کرانے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جو روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ تو خوش نصیب ہیں جو خوش دلی کے ساتھ مسلمانوں کو افطار کرواتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سحری اور افطار کی برکتیں نصیب فرمائے، وقت پر روزہ بند کرنا نصیب فرمائے، اور صحیح وقت پر وقت پورا ہو جانے کے بعد افطار کرنا نصیب فرمائے، اور ان دونوں مبارک اوقات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اگلے پروگرام اسلام کی روشنی میں حاضر ہوں گے، ایک اور ٹاپک ہوگا، اور سیگمنٹ بہار رمضان میں کچھ اور رمضان کے حوالے سے معلومات ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔